اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ایک اسپیشل پروگرام حج اور سرکار حضرت مسلم علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے لے کر محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب علامہ فدا بخاری صاحب کے بڑا مہربانی شکریہ۔ آج کا یہ پروگرام خصوصی پروگرام ہے، اسپیشل پروگرام ہے۔ حج کا روز آج گزرا، پوری دنیا اسلام سے لوگ تشریف لائے خانہ کعبہ میں، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ بنیادی طور پہ حج کا فلسفہ کیا ہے؟ خالق حقیقی نے زندگی میں ایک مرتبہ جو ہر مسلمان پہ حج واجب قرار دیا اور اسے کہا کہ دور دراز کا سفر طے کر کے مشکلات و مصائب کو برداشت کر کے وہ مکے آئے، کیا وجہ تھی، کیا فلسفہ تھا، کیوں مکے بلایا گیا؟ کسی حد تک گفتگو ہم اس عنوان سے بھی آج آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کریں گے۔ دوسری بات، چونکہ 8 ذی الحج کو سفیر سید الشہداء حضرت امیر مسلم سرکار کی شہادت کا دن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسلم کی عظمت بس اسی ایک جملے سے واضح ہو جاتی ہے جو سید الشہداء نے خود فرمایا تھا کہ هو ثقۃ من اہل بیتی، میری اہل بیت میں میرا بڑا باوثوق انسان ہے مسلم۔ سید الشہداء نے جسے اپنے پیغام اور اپنے اس تحریک کی ابتدا میں جسے سفیر قرار دیا، اسے حضرت مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے۔ سرکار مسلم ابن عقیل کے بارے میں بعض لوگوں کی رائے ہے کہ 3 جوان سید الشہداء کے پاس ایسے تھے کہ اگر وہ تینوں اکٹھے ہو جاتے تو کربلا کی جنگ کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ وہ 3 شخصیتیں کون سی تھیں؟ ایک حضرت محمد بن حنفیہ، ایک حضرت عباس اور ایک حضرت مسلم ابن عقیل۔ ان تینوں شخصیتوں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اگر یہ اکٹھے ہو جاتے تو نقشہ ہی تبدیل ہو جاتا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مصلحت امام ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا مصلحت تھی کہ ان تینوں کو اکٹھا نہیں کیا۔ ایک کو مدینے میں رہنے کا حکم دیا اور کہا کہ آپ میری طرف سے مدینے میں میرے نمائندے ہیں، یعنی حضرت محمد بن حنفیہ کو۔ ایک کو پہلے کوفہ بھیج دیا، یعنی حضرت مسلم ابن عقیل کو، اور ایک کو ساتھ رکھا اور وہ ہیں حضرت عباس علمدار۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عباس کو ہی اگر پوری طرح سے جنگ کی اجازت مل جاتی تو کربلا کی تاریخ کا نقشہ کچھ اور طرح سے پیش کیا جاتا۔ سرکار حضرت مسلم کی آج عظمت کو کسی حد تک بیان کریں گے، لیکن سب سے پہلے فلسفہ حج جناب علامہ بخاری صاحب۔ جی بہت شکریہ علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ عزیزان گرامی، یہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97۔
جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ بکے کی سرزمین پر، اور بکہ جو ہے وہی مکہ کا پرانا نام ہے، اور بکہ کے معنی یہ بنتے ہیں کہ یعنی ایسی سرزمین جہاں پر انسانوں کا ازدحام رہتا ہے، اجتماع رہتا ہو، بہت سارے لوگ وہاں اکٹھے ہوں۔ چونکہ حج کے موقع پر جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا اس وقت سے لے کر سال میں ایک مرتبہ لوگ حج کرنے آتے تھے، تو بہت زیادہ اجتماع ہوتا تھا، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے سرزمین بکہ، یعنی اجتحام اور اجتماع کی سرزمین۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ پہلا گھر جو بنایا گیا ہے انسانوں کے لیے وہ مکے کی سرزمین پہ ہے، مبارکن، کہ جو مبارک ہے، بابرکت ہے، وہدی للعالمین، اور وہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، فیہ آیات بینات، اور اس میں اللہ کی روشن اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے بتایا گیا ہے مقام ابراہیم وہاں پر موجود ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن کی جگہ میں آ گیا۔ اور اس کے بعد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے ہے انسانوں پر حج البیت، یعنی اس گھر کی زیارت کرنا یہ انسانوں پر ہے اللہ کے لیے۔ تو پس جو استطاعت رکھتا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی اس راستے کو طے کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اس پر یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ اس گھر کی زیارت کرے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو انکار کر دے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو پس اللہ تو عالمین سے بے نیاز ہے۔ تو عزیزان گرامی، کچھ الفاظ ہیں جن کے معنی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ حج کے لغوی معنی جو ہیں ارادہ اور قصد کے ہیں، اور اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ انسان مکے جائے اور اللہ تبارک تعالیٰ گھر کی زیارت کرے، اور جو چند مخصوص رسمیں ہیں، مناسک ہیں، ان کو ادا کرے، تو ان سب مناسک کا ادا کرنا حج کہلاتا ہے۔ کفر کے اصلی معنی یہ ہیں چھپانے کے، حق سے ہر طرح کی مخالفت، خواہ وہ اصول دین میں ہو یا فروع دین میں ہو، اس کو کفر کہا جاتا ہے۔ لیکن اب جو کفر جو ہے زیادہ تر اصول دین کی مخالفت میں بولا جاتا ہے، تو قرآن مجید میں جب لفظ کفر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی وہ جو آج کل فقہی اعتبار سے جس کو کافر کہا جاتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، قرآن مجید میں جو کفر کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جو کسی چیز کا انکار کرتا ہے یا کسی چیز کو چھپاتا ہے، اس کو کافر کہتے ہیں۔ اس لیے وہ جو کسان جو کہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے اس کو بھی کافر کہتے ہیں، یعنی چھپانے والا۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا انسانوں پر فرض قرار دیا گیا ہے، اور کس انسان پر کہ جو استطاعت رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا راستہ جو ہے وہ طے کر لے۔ تو اگر کوئی انکار کرتا ہے یہ کام کرنے کے لیے تو کہا گیا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ تو اس کو میں اس طرح سے ترجمہ کروں کہ یعنی کہا گیا ہے کہ انکار کرنے والے سے کہا گیا نا یہ فَإِنَّ اللَّهَ، پس اللہ جو ہے وہ عالمین سے بے نیاز ہے۔ اس کا مطلب ہے اے تو کہ جو انکار کر رہا ہے، حج پر نہیں جا رہا، یا لاابالی ہے، یا انکار کی وجہ سے ہے، یا اس نے اہمیت نہیں دے رہا، تو اس وجہ سے حج کا انکار کر رہا ہے، تو اللہ تو عالمین سے بے نیاز ہے۔ تیری کیا حیثیت اور تیری کیا وقت ہے، پروردگار تو عالمین سے بے نیاز ہے۔ چونکہ اگر تو جائے گا
تو یہ اس میں تیرا ہی فائدہ ہے. اللہ تو اللہ الصمد ہے, وہ تو بے نیاز ہے, اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا یہ انسانوں کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے لیے نجات کا بندوبست کر لیں. اور یہاں پر مولانا امام حسین علیہ السلام کا جو حدیث ہے یا ان کا جو اقوال ہیں, اس میں وہ فرماتے ہیں پروردگار تجھے تو تیرے افعال جو ہیں وہ بھی کوئی فائدہ نہیں دیتے, تو میرے افعال تجھے کیا فائدہ دیں گے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ غنی عن العالمین, غنی عالمین سے, تو یعنی وہ جو افعال انجام دیتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فائدے اس کے کو لیے اپنی غرض نہیں ہے بلکہ بندوں کا فائدہ ہے. تو لہٰذا یہ بندہ جو ہے اس کے اپنے افعال جو ہیں اس کا اللہ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا بندے کو ہی فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے عالمین سے بے نیاز ہے. تو اس میں کہا گیا ہے کہ علی الناس, لوگوں پر, انسانوں پر یہ حج ہے. تو اب یہ کہا گیا کہ حج جو ہے وہ تو صرف مسلمان ہی کرتے ہیں, لیکن کہا گیا کہ واجب سب پہ, واجب سب پہ ہے. جو بھی انسان ہے اگرچہ قبول اس کا ہوگا کہ جو ایمان لے آئے گا, جو ایمان لے آئے گا, جو اسلام لائے گا, قبول اس کا ہی ہوگا. اور یہ کہا گیا الکفار مکلفون بالفروع کما انہم مکلفون بالاصول, جس طرح سے وہ اصول کے لیے مکلف ہیں اسی طرح وہ فروع دین کے معاملے میں بھی وہ مکلف ہیں, ان کو تکلیف ہوئی ہے تو کہ وہ انجام دیں. تو اعمال اور عبادت کی صحت کی شرط یہ ہے کہ وہ اسلام لائیں. تو حج جو ہے, اب حج کا جو فلسفہ ہے, ظاہر ہے کہ ساری کی ساری بات اس میں تو نہیں ہے, لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ حج کا جو فلسفہ ہے وہ عبادتی بھی ہے, اجتماعی بھی ہے, سیاسی بھی ہے. اچھا, اسلام جو ہے وہ اجتماعیت کا دین ہے. ویسے انسان نماز پڑھے جتنا تنہائی میں پڑھے گا ہو سکتا ہے کہ اتنا اس کی توجہ اللہ زیادہ ہو جائے, خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھے. لیکن حکم دیا گیا کہ جاؤ مسجدوں میں جاؤ, باجماعت نماز پڑھو, اس کا ثواب اللہ زیادہ دیتے ہیں. تو انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف لایا گیا. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 7 دنوں میں ایک دن جمعے کا دن ہے کہ تمام لوگ آئیں, اس علاقے کے, اس شہر کے, جمعہ پڑھیں. اور یہاں تک کہا گیا کہ جمعہ جو ہے میری امت کے فقراء کی عید کا دن ہے. تو اس میں اجتماعیت ہے, لوگ آئیں گے, وہ جو خطیب ہیں وہ خطبہ دیں گے. اور خطبے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جہاں اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے, رسول پاک پر درود بھیجنا ہے, اہل بیت اطہار پر صلوات پڑھنی ہے اور تقوی کی ہدایت کرنی ہے, وہاں کہا گیا ہے کہ آپ نے معاشرے کے جو موجودہ مسائل ہیں اس پر بھی بات کرنی ہے. اور ایک خطبہ جامع وہی ہوتا ہے کہ جس میں یہ ساری چیزیں موجود ہوں. تو جمعہ کا دن آ گیا اور اس کے بعد عیدیں آ گئیں, یہ عید الفطر ہے, عید الاضحیٰ ہے. تو وہ جو لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھتے یا کبھی کبھار پڑھتے ہیں, پھر عید کی نماز کے لیے ظاہرہ پورا شہر امٹ کے آ جاتا ہے, پورا یعنی گاؤں یا شہر یا اگرچہ جگہ کام ہو تو کئی جماعتیں بھی ہوتی ہیں. تو کہا گیا صحرا میں جا کے مستحب ہے نماز پڑھو. تو لوگوں کا ایک اجتماع جو ہے وہ ہوتا ہے, اور وہاں پر بھی جو خطیب ہے وہ مسائل بیان بھی کرتا ہے اور تقوی کی ہدایت بھی کرتا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر حج رکھ دیا کہ حج کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کی زیارت کے لیے لوگ آئیں. اور ظاہر ہے کہ قیامت تک رہنے والا یہ دین ہے تو یہ پھیلے گا, اور اسی دین نے ہی پھیلنا ہے کہ تمام ادیان پر اسی نے غالب آنا ہے. تو گوشہ گوشہ کریا ملک سے شہر سے لوگ جمع ہوتے ہیں, تو لاکھوں کی تعداد میں حج کے موقع پر. تو جب حج کے موقع پر جمع ہوتے ہیں تو جہاں یہ اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں وہاں اسلام کی شان و شوکت کا مظہر ہے یہ حج. یعنی دنیا بھر میں آج آپ دیکھیں کہ جب حج ہو رہا ہوتا ہے, خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہوتا ہے, عرفات میں لوگ ہوتے ہیں,
تو سینکڑوں ٹیلی ویژن جو ہیں اس کو کاسٹ کرتے ہیں، تو دنیا بھر میں لوگ دیکھ رہے ہوئے ہیں کس طرح لاکھوں انسان جو ہیں وہ ایک ہی طرح کے ایک ہی مرکز پہ ایک ہی مرکز پہ اور ایک طرح لباس بھی یعنی احرام باندھ کے تو اس طرح سے جا رہے ہوتے ہیں. تو اسلام کی شان و شوکت اس سے ظاہر ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی وحدت. مسلمانوں کی وحدت. اور پھر یہ ہے کہ یہ تو عبادی پہلو وہ تو ہے، لیکن جو اس کا اجتماعی پہلو ہے کہ اس میں دنیا بھر سے لوگ جمع ہوتے ہیں. اگرچہ اس کا سیاسی پہلو جو ہے ابھی تک وہ بہت ہی ضعیف ہے یا اصل ہے ہی نہیں، کہ اگر اس موقع پر ہر ملک سے ان خصوصاً جو 57 ملک ہیں ان کے جو صدر ہیں یا وزیر اعظم ہیں یا وزراء ہیں وہ وہاں پر ہوتے جائیں وہ، اور جہاں حج کریں تو ان کے لیے وہ بیٹھ سکتے ہیں، بین الاقوامی کانفرنس ہو سکتی ہے، مسلمانوں کے مسائل وہاں ڈسکس ہو سکتے ہیں، اور جہاں اللہ کی عبادت ہو وہاں اللہ کی مخلوق کے لیے اور خصوصاً مسلمانوں کے اجتماعی امور جو ہیں ان پر بھی بات ہو سکتی ہے. جیسا کہ آج ہی حج ہوا سعودی عرب میں، اور وہاں پر جو امام خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے جو آج جو سلگتا ہوا مسئلہ ہے دہشت گردی کا، اور خصوصاً مسلمان ملکوں میں، اور وہ مسلمان ہی ہیں جو کہ دہشت گردی نام نہاد وہ مسلمان دہشت گردی کر رہے ہیں، تو ان کو انہوں نے خارجی کا لقب دیا کہ یہ خارجی ہیں، یہ دین سے خارج ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. تو ظاہر ہے اور کہ تاریخی وہ خوارج جو ہیں ان کے ساتھ ان کی نسبت دی گئی، اور وہی خارج جو کہ حضرت علی علیہ السلام کے خلاف جنہوں نے بغاوت کی تو وہ دین سے خارج ہو گئے، اور انہی کی سوچ تھی کہ لا حکم الا للہ، اگرچہ قرآن مجید کی آیت ہے یہ، لیکن اس کا وہ غلط استفادہ کر رہے تھے. وہ کہتے تھے کہ انہیں امیر کی ضرورت نہیں ہے. تو مولا کائنات علی علیہ السلام فرماتے تھے ایسا نہیں ہے کہ ہر قوم کو امیر کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ فاجر ہو یا وہ مومن ہو یا کافر ہو یا فاجر ہو. اور وہاں پہ یعنی یہ جملہ تھا کہ کلمۃ حق یراد بها الباطل، جی کہ کلمہ تو حق ہے یہ، لیکن یہ جو لے رہے ہیں اس سے مراد یہ کہتے ہیں کہ بھی کوئی مسلمانوں کا حاکم اور خلیفہ نہ ہو. تو خارجی وہ لوگ ہیں. اور میں عرض کروں کہ یہ بھی جو ہے نا خارجی کا لفظ بھی اصل میں اردو میں تو اس کو مارکین کہتے ہیں نا، اردو میں نہیں عربی زبان میں، یعنی حضرت علی علیہ السلام نے جنگ کی قاصتین، ناقصین اور مارکین سے، تو مارکین یہی ہیں خارجی. تو یہ رسول پاک جب جنگ حنین ہوئی تو اس کا جو بانٹ رہے تھے مال غنیمت، تو مؤلفۃ القلوب جو تھے ان کو زیادہ دے رہے تھے کہ ان کو وہ مسئلہ سمجھتے ہیں اسلام کی، تو وہ رسول پاک دے رہے تھے. وہ ایسے میں وہ ایک شخص تھا ویسرا نامی، وہ آگے بڑھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ انصاف کریں. تو آپ نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر، میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا. تو ایسے میں عمر ابن خطاب بھی ساتھ ہی کھڑے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اتاروں، یہ گستاخ کی. آپ نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، یہ اور اس کے پیچھے ایک جماعت ہے، اور یہ اسلام سے اس طرح سے خارج ہو جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے. تو یہی جو تھا ویسرا، اور حضرت علی علیہ السلام کے سامنے یعنی گیا خطبہ عید میں یہ بات بتا دی گئی کہ خوارج بھی ایک قوم ہے اور آج بھی زبان ہے. یعنی حج کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ پوری کائنات میں لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ یہ دہشت گرد ہیں، جو یہ شروع سے لے کے وہی خوارج ہی ہیں کہ جو ابتدا میں بھی دہشت گردی کر رہے تھے اور آج بھی دہشت گردی جو ہے وہ. میں نے بات آپ کی کاٹی قبلہ، لیکن میں اصل میں چاہتا تھا کہ چونکہ دو موضوعات ہیں ہمارے سامنے، حضرت مسلم ابن عقیل پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں، دونوں موضوعات کو ہم ساتھ لے کے چلیں. جی انشاءاللہ. ایسے کہ یہ بھی بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ انہوں نے رسول پاک کی اس بات کو نہیں مانا کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت. اگر تم نے ان دونوں کے دامن کو پکڑ کے رکھا، ان دونوں سے تمسک رہے، تو پھر تم گمراہ نہیں ہوگے. لیکن اگر تم نے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا، اس کا
نتیجہ یہ نکلتا ہے. اگر ایک کو بھی چھوڑ دیا تم گمراہ ہو جاؤ گے. اور فرمایا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اور یہ دونوں آپس میں اس طرح سے ساتھ رہیں گے کہ ان میں ہرگز ظاہر ہے کہ یہ لام اور نون جب آتا ہے مضارع پر تو یعنی نفی ابدا، یعنی ہمیشہ کے لیے نفی ہو جاتی ہے، مستقبل کی، یعنی کبھی بھی یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ قرآن اور اہل بیت آپس میں جدا ہوں. تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ گمراہ نہیں ہوگے. لیکن اگر کوئی کہے کہ میں نے صرف قرآن کو لینا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی گمراہ ہو جائے گا. اگر کوئی کہے مجھے صرف اہل بیت کی ضرورت ہے، قرآن ہم نے نہیں لینا، وہ بھی گمراہ ہو جائے گا. تو چونکہ ایسا کیا گیا کہ اہل بیت کو مقام نہیں دیا گیا، تو اہل بیت کے ساتھ شروع سے ہی یہ جو دہشت گردی ہے، یہ خارجی پن ہے، یہ ہوا. اور مولا علی علیہ السلام کو مسجد میں صبح کی نماز کے لیے جب وہ آئے تو ان کو شہید کر دیا گیا. امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کیا، تو امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں مسلم ابن عقیل. حضرت عقیل جو ہیں حضرت علی علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، ان سے 10 سال بڑے تھے. تو ان کے فرزند ہیں مسلم. اور دوسرا رشتہ یہ تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی رقیہ، ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے. تو اس طرح سے امام حسین کے یہ کزن بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے اور بہنوئی بھی تھے. اور یہ وہ ہستی ہے حضرت مسلم ابن عقیل کی کہ جن کے 4 بیٹے شہید ہوئے ہیں. 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں اور 2 بیٹے جو 1 سال بعد جا کے ان کو قتل کیا گیا عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر، محمد اور ابراہیم. تو ایک بیٹی جو عاتقہ بیٹی تھی 7 سال کی، وہ شام غریبہ جب خیموں کو لوٹا جا رہا تھا اور آگ لگائی، اور اس میں جو بچے بھاگے اور وہ بیٹی جو ہے نا وہ بھی گھوڑوں کی ٹاپوں تھلے کچلی گئی، تو وہ بیٹی بھی وہاں پر شہید ہوئی. تو یہ حضرت مسلم ابن عقیل جو ہیں، یعنی 4 بیٹے اور 1 بیٹی ان کی شہید ہوئی. اور خود اور مجموعی طور پہ بھی حضرت عقیل کی اولاد کی خدمات، قربانیاں، شہادت کے اس راستے میں بہت زیادہ. جی. تو مسلم ابن عقیل جو ہیں وہ جو تاریخوں میں مختلف ان کی تاریخ ولادت بیان کی گئی ہے، تو 25 ہجری کہا گیا ہے. تو اس حساب سے 35 سال کے بنتے ہیں. لیکن اور بھی ہیں 38 سال اور 39 سال کی روایت ہے کہ ان کی عمر 39 سال تھی. اور یہ حضرت عباس علمدار 26 ہجری ان کی ہے، تو اگر ان کی 25 ہو تو یعنی ان سے 1 سال بڑے. تو جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ 3 ایسی ہستیاں ہیں کہ جو بہت بہادر اور شجاع تھیں، اور اگر ان کو یکجا کر دیا جاتا تو واقعاً لشکر امام حسین کی طاقت جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی، تو واقعاً جنگ کا نقشہ کچھ اور ہوتا. لیکن بہرحال امام کی مسئلہ تھی. تو مسلم ابن عقیل جو ہیں وہ ان کو آپ نے اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ بھیجا، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نائب امام تھے اور نمائندہ امام تھے، سفیر حسین تھے. امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو وہ مدینے سے مکے آئے ہیں. تو جب تقریباً 3 شعبان کو وہ پہنچ گئے ہیں مکے میں، اور جب کوفے والے لوگوں کو پتہ چلا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو وہاں سے پھر خطوط آنے شروع ہو گئے کہ ہم آپ کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، ہمیں امام کی ضرورت ہے، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. تو خط جو ہیں وہ آتے رہے، یعنی رمضان کے 10 رمضان تک. تو آپ کو بھیجا گیا، تو آپ کو 15 رمضان کو چلے ہیں، تو جا کے کوئی رمضان کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے، تو شوال کی تقریباً مدینہ پھر تشریف لے آئے. جی، چونکہ راستہ وہی تھا، تو مدینے آئے پہلے. تو مدینے آئے تو وہاں سے آپ نے 2 آدمیوں کو لیا جو آپ کو ساتھ، چونکہ آپ اس سے پہلے
कहते हैं कि कूफा नहीं गए थे या रास्ते मतलब से- रास्ते ऐसा था। रास्ते से पूरी तरह से आगाह जी। नहीं थे। किबला बात करते हैं, जी। लेकिन वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का। हाजिर होते हैं आपके पास, लेकिन इसके बाद जब वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो उसमें आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील की शहादत और हज के उन्वान से ये स्पेशल प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। आप अपनी आरा दे सकते हैं, आपके जहन में कोई सवाल हो तो वो सवाल कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं। बहरहाल आपकी कॉलों को भी इस वक्फे के बाद शामिल किया जाएगा। हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।